جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن اسار کی، اور مشن اسار میں ہمارے ساتھ شریک ہیں الخدمت پاکستان۔ آپ نے الخدمت پاکستان کے رضاکاروں کو پورے پاکستان کے اندر مختلف گاؤں دیہات اور شہروں میں مصروف عمل دیکھا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت الخدمت لاہور کی صدر صبا ثاقب، اور اس وقت مختلف جگہوں پر الخدمت کی جو خواتین ہیں وہ بھی گھر گھر جا کے راشن تقسیم کر رہی ہیں ہاسپٹلوں کے اندر، اور وہ خدمت کے ڈاکٹر ہیں، خواتین ڈاکٹروں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ مصروف ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا ثاقب جو الخدمت لاہور کی ویمن ونگ کی صدر ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم صبا ثاقب صاحبہ۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا صبا صاحبہ، ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، اس وقت الخدمت لاہور جو خاص طور پر آپ کا ویمن ونگ ہے، کتنے افراد تک، کتنے گھرانوں تک پہنچے ہیں، راشن تقسیم کیا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کرونا کے حوالے سے کام کریں تو ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے سب تنظیموں کو آپ کوریج دے رہے ہیں، بہت زیادہ کرونا کے اوپر آپ لوگ آگاہی دے رہے ہیں لوگوں کو، اور آج آپ لوگ خواتین کے کام کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ خواتین بھی کسی طرح سے بھی اس کام کے اندر کم نہیں ہے۔ ہمارا کام ہر جگہ پہ، ہم جس طرح سے پورے پاکستان میں ویمن ونگ اس وقت اپنا کام کر رہی ہے، جہاں جہاں پہ ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے، اور بہت ساری خواتین ہیں جو ہماری ڈونرز ہیں جو ہمیں اپروچ کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر وہ کام کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے والنٹیئرز اس وقت بہت زیادہ جوش میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کام دیے جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچ کر ان کی تک چیزیں پہنچا سکیں، راشن کی تقسیم کے اندر، فیس ماسک کی تقسیم کے اندر، سینیٹائزر تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے، ایک تو ہے کہ گھروں کو لوگ جو ہیں، مرد جو ہیں حضرات، ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کچھ خاص طور پہ رکھا ہوا ہے کہ کیا بیوائیں ہیں یا اس طرح کی کچھ فیملیز ہیں جن تک پہنچانا ہے، یا آپ گھر کے اندرونی حالات کو دیکھ کے راشن کو پہنچانا ہے؟ ظاہر بات ہے تحقیق بہت ضروری ہے، آج کل جو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، ایک ایک جگہ 3 4 تھیلے مختلف جگہوں سے پہنچ رہے ہیں، تو آپ تو اس طرح کے گھر کے اندر جا سکتی ہیں، تو آپ تحقیق کر سکتی ہیں۔ جی، اور یہ سب اس طرح سے ہے کہ ہمارا یہ ابھی نیا کام تو ہے نہیں، ہم تو کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ٹرانسپیرنسی کا ایک پورا ایک سسٹم موجود ہے۔ ہم آئی ڈی کارڈ کے بغیر کبھی کسی کو بھی نہیں دیتے کچھ بھی، تو ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کون لے چکا ہے اور کون دوسری دفعہ اب آ گیا لینے کے لیے۔ تو ہمارا تو آپ کو جانتے ہوں گے آپ کے، ہم شادی باکسز بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم پورے سال ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں اسٹیپنڈس کے لیے، راشن پیکیجز بھی ہم تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا فوکس زیادہ تر ان خواتین کے اوپر ہوتا ہے جو بیوائیں ہیں، یا وہ اپنا کوئی اس طرح کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کوئی کام نہیں کر پا رہی، اور ابھی اس وبا کی وجہ سے تو آپ جانتے ہیں کہ جو خواتین کماتی بھی تھیں وہ بھی اپنی روزی کا انتظام نہیں کر پا رہی، تو ان کے لیے بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے والنٹیئرز جو ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں وہ ہمیں ایک صحیح ڈیٹا دے دیں اور ہم اس کے حساب سے لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں، اور جو لوگ یہ جمع کر رہے ہیں اور اس طرح کے غلط بھی یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے لاہور میں ہے کہ کون کون سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں زیادہ، مطلب کچھ علاقے ہیں جن میں ظاہر بات آپ کو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے آبویس علاقے ہیں جو کہ ڈیفنس ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، گلبرگ ہے، سمن آباد ہے، لیکن ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جگہ ہوتی ہیں ایسی کہ جہاں کون کون سے ایسے علاقے ہیں جن میں خاص طور پہ ان کی ضرورت ہوگی، اور جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگ جو ہیں گھرانے جن کے لوگ جو ہے وہ باہر سے آئے تھے اور یہاں آ کے صرف مزدوری یہ کرتے تھے، کوئی اکاڑا سے آیا ہوا ہے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہوا ہے، اور فیملی بھی ساتھ لے کے آیا ہوا ہے، گھر بار بھی چھوڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو علاقے کون سے ہیں اور وہ ان کی اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ جی، ایک تاثر تو یہی ہے کہ جو کچھ علاقے ہیں، پوش علاقے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کو سن کے شاید حیرت ہی ہو کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر پوش علاقے کے ساتھ ایک کچی بستی بھی لگتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کی آزمائش کے لیے اسی جگہ پہ ایک بستی بھی ضرور دے دیتے ہیں کہ لوگ جو بھی وہاں پہ پوش علاقے میں بھی رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ ان کے آس پاس بھی اس طرح کی بستیاں موجود ہیں۔ تو یہ وبا جو ہے، اس کا ایپیڈیمک جو ہے، اس کا افیکٹ زیادہ اسی لیے آیا کہ اس
اس نے ہر جگہ کو, ہر کسی کو متاثر کیا ہے. بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں, جو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں, ورنہ مانگنے والے تو بہت ہیں جو ہر جگہ پہ مانگ کے بھی لے لیتے ہیں. وہ سفید پوش جو وہ ٹیچرز ہیں, وہ اس طرح کے مزدور طبقہ ہے, جو درزن ہے کوئی یا کوئی خاتون ہے جو گھروں میں جا کے کام کرتی ہے, تو ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اور ان تک ہمارا ڈیٹا, پریویس ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک آرفن کیئر, ہمارا الخدمت کا بہت بڑا پروگرام ہے جس کے تحت ہمارے پاس آرفن بچے جو اسپانسرڈ ہیں ہمارے پاس, ان کا ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے. ان کی ماؤں تک پہنچنا بہت ضروری ہے, اور ان تک ہم پہنچ بھی رہے ہیں, اور ہماری پرائرٹی میں بھی یہی ہے کہ ان بیواؤں تک سب سے پہلے پہنچا جائے, اور وہ پورے لاہور میں مختلف علاقوں میں موجود ہیں. اچھا, ایک اور ایسا طبقہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری دکانوں پہ ڈیلی ایرنڈز کے طور پہ کام کرتے تھے, سیلز مین تھے, دوسرے تیسرے تھے, بچیاں تھیں ان میں, بہت سارے ایسے کھانے کے فوڈ چینز کے اوپر. یہ بڑا طبقہ بالکل بے روزگار سا ہو گیا ہوا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر بات ہے ہوٹلز تو آپ نے کس طور پہ کھول دیے, لیکن آپ نے وہ چھولے والے کی ریڑھی نہیں کھولی ابھی تک, آپ نے اس کی جو پان والے کی, جو ککڑی والے کی, اس کی ریڑھی نہیں کھولی. یہ چیز تو یہ لوگ بھی تو ایک خاص طور پہ متاثر ہوئے ہوں گے بہت زیادہ. جی, ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کئی تو ہمارے جہاں پہ جیسے رکشہ سٹینڈز ہوتے ہیں, ان لوگوں کو بھی آبویسلی لوگ نکل نہیں رہے, تو وہ رکشہ والا بھی جو ہے وہ بھی محروم ہے روزگار سے. تو ان خاص طور پہ ایسی جگہوں کو فوکس کر کے, جس طرح سے 2-3 دن پہلے ہم نے لاہور میں یہ ایکٹیویٹی کی کہ جو ریلوے اسٹیشن پہ کھلی ہیں, تو آبویسلی ٹریولنگ تو ہو نہیں رہی, تو وہ کہاں سے کمائیں گے. اس طرح سے بہت سارے ڈفرینٹ آسپیکٹس میں ہم دیکھیں تو ہمیں لوگ پتہ چلتے ہیں کہ جن تک ہمارا پہنچنا ضروری ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ پہنچا جائے. اور خواتین خاص طور پہ جس طرح سے آپ نے بات کی جو باہر نہیں نکلتی, ان تک پہنچنا بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے والنٹیئرس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان تک پہنچ سکیں. اچھا سبا صاحبہ, بات یہ ہے کہ اثار کی بات ہو رہی ہے, تو آپ نے لاہور کے شہریوں کے اندر جو جذبہ ہے خرچ کرنے کا اور اس اہم وبا کے موقع پر اثار کا, اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں, وہ کس حد تک موجود ہے؟ جی, آپ حیران ہوں گے شاید کہ ہمارے پاس پاکستانیوں کا ایک جو اور مسلمانوں کا ایک جذبہ اثار ہے, وہ تو اس طرح سے ہے نا کہ ابھی ٹی وی پہ نیوز آتی ہے اور ہمارے والنٹیئرز اور ہمارے لوگ جو ڈونرز ہیں وہ ہمیں کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں, کیا کرنا ہے, کیا ضرورت ہے. تو اس وقت تو ہمیں لوگوں کو, اتنے جذباتی ہمارے لوگ ہیں, اور خود بھی نکل رہے ہیں دینے کے لیے. الخدمت کو بہت بڑی بڑی رقمیں دی جا رہی ہیں, اور خواتین خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ اویئر ہیں, اور خواتین اپنے پاس سے جو اپنی ان کی سیونگز ہوتی ہیں ان میں سے نکال رہی ہیں اور اپنے لوگوں کو پہنچا رہی ہیں. آج ہی میری ایک فرینڈ ہے جس طرح سے بات آپ سے شیئر کری, انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے سارے رشتہ داروں کو جو افطاریاں اور وہ جو ہم لیوش ایک ہمارا لائف سٹائل تھا وہ نہیں کرنا, ہم نے سب نے وہ پیسے جمع کرنے ہیں اور ان سے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو لوگوں کے اندر تو بہت جذبہ ہے, اور لوگ تو بہت زیادہ اس کے اندر بڑھ بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. چلیں, ایک بات تو یہ ہے کہ جذبہ بہت زیادہ ہے, لیکن ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کتنے لوگوں تک پہنچ پائیں گے, یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے نا. کہ آپ تو اگر ہم بات کریں لاہور شہر میں ہی, تو آپ لوگ ابھی تک شاید 1,00,000 لوگوں تک پہنچے ہوں, لیکن ضرورت تو شاید بہت زیادہ ہے اس سے. تو جو اپنا اختیار ہے آپ کا, مطلب کتنے آپ کے والنٹیئرز ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگوں تک آپ پہنچ پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک این جی او ہونے کے ناطے ہم اپنی لمیٹڈ ریسورسز رکھتے ہیں اور لمیٹڈ ہی ہم کام کر سکتے ہیں. مگر مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ اس وقت جو میری اپنی فیلنگ ہے کہ اگر ہم پازیٹیوٹی کو پھیلائیں, اگر ہم لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ نہیں ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں, کیونکہ نکلنا تو ہے نا, مایوسی گناہ ہے. ہمارے تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا, ہم نے اس چیز کو جو وبا ہے اس کو بھی فائٹ کرنا ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اور اس مشکل سے ہم نے نکلنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی, جب اس کا حکم آئے گا یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. تب تک ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آئی وقت دیا. جی ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پیر کو اسی موضوع کا اللہ کرے کہ صورتحال مزید بہتر ہو, جب ہم پیر کو آپ کو ملیں اور شاید یہ موضوع نہ ہو, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.